لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے حضرات بارگاہ رسالت میں بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی بعد علیہ حمد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامے کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ قرا، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا یہ جلسہ چل رہا ہے۔ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ آپ کو اور مجھے اس جلسے میں بیٹھنے کی، سننے کی اور بولنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بغیر اللہ کی توفیق سے کوئی حضور کے جلسے میں آتا نہیں ہے، اور جب آتا نہیں ہے تو پھر حضور کہ جب جلسے میں بغیر حضور کی مرضی کے کوئی آتا نہیں تو پھر حضور جب بھیجتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، جھولیاں بھی بھر بھر کے بھیجتے ہیں۔ اس محفل میں آپ نے ابھی ہندوستان کے مشہور سناخواں اور شاعر جناب نور مجسم صاحب کو سنا۔ مجھ سے پہلے بھی آپ نے تقاریر سماعت کی ہوں گی اور نعت خوانی سماعت کی ہوگی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کی بڑی مرکزی خانقاہ، بڑی شہرتوں اور بڑی عظمتوں کی حامل خانقاہ بلگرام شریف کے صاحب سجادہ یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کا بھی دیدار کریں گے سہیل میاں صاحب قبلہ۔ دیکھیں یہ اٹھنے بیٹھنے کا ماحول اگر ختم کر دیں گے تب میں تقریر کر پاؤں گا۔ یہ عجیب سی ایک بات لگتی ہے کہ جب تقریر شروع کرو تو وہ لوگ اٹھ کے جانے لگتے ہیں، یا تو وہ پہلے چلے جایا کریں یا پھر بالکل نہ آیا کریں۔ اب کسی کے سامنے سے آپ جائیں گے تو اسے تکلیف ہونا ایک ظاہر سی بات ہے کہ اسے ہوگی تکلیف۔ ایک تو یہ جنریٹر بہت قریب ہے، یہ تھوڑی بہت تقریر تو اس کی بھی سننے مل رہی ہے، تو باقی جو ہے نا وہ جیسی میرا اعلان ہوا ہے تو میں نے سلام دعا کی ہے، اتنی دیر میں تقریباً 10-15 لوگ اٹھ کے چل دیے۔ میں نے دیکھا اب میری کیا طبیعت چاہے گی تقریر کرنے کی؟ میں آپ سوچے غور کریں ذرا، اگر تھکان کی بات ہو تو پھر ہم لوگ ہی سفر کر کے آتے ہیں، ہمیں تھکان ہونی چاہیے۔ جو لوگ تھوڑی دور سے سننے آتے ہیں انہیں تو تھکان نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ دوسری چیز یہ کہ میں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنی دیر جلسے سنے جا سکے اتنی دیر ہی جلسے کرائیے۔ جتنی دیر کے بعد دھکا لگانا پڑے وہ پھر جلسہ نہیں ہوتا، زبردستی ہو جاتی ہے، اور دین میں سختی ہے نہیں۔ اب جتنے آپ بیٹھے غنیمت ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور آپ میں سے کوئی اگر جانا چاہتا ہو تو اس سے بڑی گزارش کرتا ہوں خدا کے واسطے اٹھ کے چلے جائیں۔ میں نے بیچ میں سے کوئی جائے گا تو مجھے تکلیف ہوگی، اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو جانا ہو آپ میں سے کسی بھی صاحب کو تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی اٹھ کے چلے جائیں۔ بیچ میں سے آپ جائیں گے تو مجھے ذرا تکلیف ہوگی تھوڑی سی، اور یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھو تکلیف دینا اچھی بات نہیں کسی کو۔ یہ ایک بچے کی خوشی میں عقیقہ ہے، یہ عقیقہ کیا ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ماشاءاللہ۔ ہم سب جو ہے نا وہ اگر کوئی چیز بھولے ہیں، اگر کسی چیز سے غافل ہیں تو وہ نہ تو وہ دولت ہے، نہ تو وہ شہرت ہے، نہ تو وہ دنیا کی کوئی دوسری چیز ہے۔ اگر ہم بھول گئے تو اپنے انجام کو بھول گئے، اور انسان جب اپنے انجام کو بھول جاتا ہے تو کوئی نصیحت، کوئی تقریر، کوئی واعظ، کوئی اچھی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ امام غزالی نے فرمایا اگر زندگی کا مقصد نہیں بھی سمجھ میں آئے نا تو
ایک مقصد بڑے دھیان سے سن لو کہ زندگی کا مقصد موت ہے. کیا ہے؟ ذرا بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح. موت ہے. اور موت کڑوی حقیقت ہے. موت ذائقوں کو ختم کر دیتی ہے. موت گرم بستروں سے اکھاڑ کے اور انسان کو ڈھکیلتی ہوئی قبر کے اندر پہنچا دیتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا، پھر فرمایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا، پھر تیسری مرتبہ فرمایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دیں گے تو پھر میں بتاتا کہ قبر میں کیسا کیسا عذاب ہوتا ہے. اللہ. جو انسان اپنا انجام بھول چکا ہو. کیا انسان جیسی خوبصورت چیز کو اللہ نے موبائل چلانے کے لیے پیدا کیا؟ نہیں. انسٹاگرام چلانے کے لیے پیدا کیا؟ نہیں. اللہ نے فیس بک چلانے کے لیے پیدا کیا؟ نہیں. یوٹیوب پہ فضول کے ویڈیو دیکھنے کے لیے پیدا کیا؟ نہیں. ڈاٹا فری ہے، مان لیا اس بات کو. ڈاٹا فری ہے، یہ بات میں نے مان لی. تیرا موبائل بھی اسی کے لیے بنایا گیا ہے کہ تو ویڈیو دیکھے، اچھی کوالٹی آتی ہے. یہ سب باتیں میں نے تیری مان لیتا ہوں. ڈاٹا بھی فری ہے تیرے پاس، مگر یہ بتا کہ تیرے پاس وہ وقت ہے کہ جب انسان اسپتال میں جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے اب میں سے بچا نہیں سکتا، تو سامنے والے کہتے ہیں 10 لاکھ لے لو، بس 10 منٹ کی زندگی دے دو. وہ کہتا ہے میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. میں کہتا ہوں جو 10 منٹ 10 لاکھ کے خریدے نہیں جا سکتے، وہ پوری رات موبائلوں میں اور دن بھر موبائلوں میں رکھنے والے مجھے بتائیں ذرا کہ یہ کتنا بڑا وقت کی خرابی اور تجزیہ و خراب کا عامل ہو رہا ہے. کیا بات ہے، بہت خوب. واہ. وہ یہ سمجھتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ تیرے دن نکل رہے ہیں؟ نہیں. فرمایا تو یہ جو سانسیں لے رہا ہے نا، یہ سانس نہیں ہے، یہ موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے. یاد رکھیں کوئی ولی تب تک ولی نہیں بنتا جب تک اس پر موت کا خوف کا غلبہ نہ ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب تک اسے احساس نہ ہو جائے، مجھے بتائیں آپ، میں ایکو کم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آواز تھوڑی بڑھا دیں، ایکو کم کر دیں. آپ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. ذرا مجھے میری طرف دیکھیں. آپ کیا اللہ نے آپ کو اس لیے وقت دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ دیکھیں نوجوان لڑکوں کو، آج کل دیکھیں نوجوان لڑکوں کو دیکھیں کہ وہ ڈیٹا میں موبائل میں لگے رہتے ہیں، میاں 3 گھنٹے 4 گھنٹے موبائلوں میں لگے رہتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ فضول ادھر دنیا بھر کی چیزیں اور نہ جانے کس سے ٹیلی فون پر بات کرتے رہتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ وقت کتنا قیمتی ہے جو آپ نے اور میں نے خراب کیا ہے. مگر آپ مجھے بتائیں انسان کو اللہ نے کیا یہ کام کرنے کے لیے پیدا کیا؟ نہیں. کیا اس کا وقت اتنا فالتو ہے؟ وقت کی جو قدر نہیں کرتا ہے، واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن وقت اسے برباد کر کے چھوڑے گا. بندہ قبر میں جائے گا اور کہے گا مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت ہو جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا کے لوگ سو رہے ہیں، آنکھ تب کھلے گی جب وہ قبر کے اندر جائیں گے. ابھی ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب تھے، ان کا لڑکا بھی ایک حافظ تھا اور وہ 22 سال کا لڑکا تھا. پھر وہ جو ہے وہ درس نظامی یعنی مولوی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو اچانک اسے بخار آیا اور اس کا انتقال ہو گیا. 42-43 سال کا باپ زندہ ہے، 22 سال کا بچہ انتقال کر گیا. اس کی ماں اس کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہی تھی، بخار آ گیا تو رک گئی. تو اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہتی تھی بیٹے تو اکیلا ہی بیٹا تھا، یہ بتا میں رشتہ کس کے لیے دیکھنے جاؤں گی اور دلہن کس کے لیے دیکھنے جاؤں گی؟ خدا کی قسم اگر موت عمر کے حساب سے آتی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے 5-5 سال کے بچوں کو قبر میں رکھا ہے.